اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہے احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی امت میں شہنشاہ بغداد پیدا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت فرسٹ رمضان مبارک، پہلی رمضان مبارک ہوئی. سبحان اللہ. اور جیسے ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو جب انہوں نے ان کی امی جان نے ان کو دودھ پلایا تو دودھ نہیں پی رہے تھے. جب افطاری کا ٹائم آیا تو انہوں نے دودھ پیا. مطلب یہ ثابت ہوا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو روزے کی حالت میں تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بھائیو، سلیم بھائی، اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ راستے میں جا رہے تھے تو ان کو بھوک لگی. تو راستے میں دیکھا کہ ایک بڑا باغ ہے اور اس کے نیچے نہر جاری ہے، اور سیب تیرتا ہوا جا رہا ہے. تو سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی نے وہ سیب اٹھا کر کھایا، اپنی بھوک مٹائی. پھر بعد میں سوچنے لگے کہ یار پتہ نہیں کس کا سیب تھا، کسی کی حق تلفی ہو گئی تھی، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی مجھ سے، کسی کا مال تو نہیں کھایا میں نے، جا کے اس بندے سے معافی تو مانگوں. پوچھ تاچھ کے یہ بتایا کہ انہوں نے باغ کس کا ہے، فلاں کا یہ باغ ہے، بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے بولا کہ آپ نے میرے باغ کا سیب کھایا ہے، آپ کو سزا تو ملے گی نا اس کی. انہوں نے بولا 2 سال میرے کھیت میں، میرے باغ میں آپ کو کام کرنا پڑے گا. سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے قبول ہے. تو 2 سال انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد انہوں نے سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس دوبارہ تشریف لائے. بولا ابھی تو مجھے اجازت دو، میں نے 2 سال آپ کا وعدہ پورا فرمایا. بولا نہیں، آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. وہ شادی کرنی پڑے گی، لیکن میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، اور پاؤں سے لنگڑی ہے، اور ہاتھ اس کے نہیں ہے، آپ کو ان سے شادی کرنی پڑے گی. سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقوی پر، پرہیزگاری پر قربان جاؤں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ قبول ہے. سبحان اللہ. اور جب شادی ہوئی، جب کمرے میں گئے تو دیکھا کہ صحیح سالم ایک دلہن بیٹھی ہوئی ہے. وہ جب باہر تشریف لائے اور ان سے کہا کہ میں کسی اور کمرے میں چلا گیا تھا. فرمایا نہیں اے موسیٰ، یہی وہ دلہن ہے جن سے تمہاری شادی ہوئی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ اندھی کیسے ہے؟ یہ اندھی اس لحاظ سے ہے کہ اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، کبھی مرد کو نہیں دیکھا. اور یہ گونگی کیسی ہے؟ اس نے کبھی غیبت نہیں کی، کبھی گالی نہیں دی. اور یہ لنگڑی کیسے ہے؟ کبھی گناہ کی طرف نہیں گئی. یہ گناہوں سے یہ پاک ہے. سبحان اللہ. تو اس سے آپ کی شادی ہوئی، اور اسی سے سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت باسعادت ہوئی. سبحان اللہ سبحان یہ میرے غوث پاک، اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی کیا شان ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے غوث پاک صحابہ اہل بیت اطہار کی ناموس پر پیرا دینے والے بھی تھے. سبحان اللہ. اب غوث پاک کا ایک فرمان سنا دوں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اب غوث پاک سے بڑا تو کوئی صوفی ہو نہیں سکتا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس جگہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا گزرے، اور وہ گھوڑے کی ٹاپیں جب زمین پر لگیں اور وہ ٹاپوں سے جب دھواں اڑے اور وہ مٹی کا دھواں میرے سر پہ لگ جائے تو میں اپنے آپ کو جنتی ہونا کافی سمجھوں گا. مطلب میں جنتی اپنے آپ کو کافی سمجھوں گا، میں جنتی ہو گیا. مطلب صحابہ سے اتنی محبت، اہل بیت اطہار سے اتنی محبت. اللہ پاک ہمیں ان کا فیض نصیب فرمائے. آمین آمین. کیا کہنے. سبحان اللہ. کہ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، کہ دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. قادریوں کو مبارک کہ ایسے پیر کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہے کہ جن کے والدین اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ایک سیب کی بخشش کروانے کے لیے 2 سال
باغ میں مالی کی، اور اس کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ آپ کی شادی ایک اس لڑکی سے ہوگی جو نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، مگر وہ سیب معاف کروانے کے لیے آپ نے شادی کرنا قبول فرمایا. اور یقین جانے جب ایسے متقی اور فرما بردار، متقی اور پرہیزگار اللہ کے ولی ہوں گے تو وہاں پیدا بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں گے. اور یقین جانے کہ الحمدللہ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں دامن ملا تو عطار پیر کا ملا، کہ جنہوں نے ہمیں لا کر قدموں میں ڈال دیا غوث اعظم دستگیر کے. کہ مجھے یقین مانے ناز ہے اپنی نسبت پر، کہ نسبت وہ ہوتی ہے جو حضور سے ہمارے تعلق کو جوڑے رکھتی ہے. کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کے انمول کر دیا. کہ یا رسول اللہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تم جدا ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے. کہ آؤ مدینے کے فقیروں سے ملیں، کہ بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے. جب وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم. چلیے فرامین غوث الاعظم بھی سن لیتے ہیں. علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ چند فرامین غوث الاعظم بھی آپ ہمیں بتا دیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثیر فرامین آپ کے فتوح الغیب میں بھی لکھے ہوئے ہیں الحمدللہ. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عید مبارک کوئی ملنے آیا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میری عید اس وقت ہوگی جب میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ. میری عید خوشی کا دن اس وقت ہوگا جب ایمان پر خاتمہ. میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. جو کوئی ولی ہو اور وہ یہ کہے کہ میرے گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں، وہ سچ کہتا ہے، کیونکہ وہ ولی ہے ہی نہیں. کیونکہ وہ ولی ہے ہی نہیں. ولی جب غوث پاک کا یہ ٹھپا لگ گیا، قدم کا ٹھپا لگ گیا، وہ ولی ایک کامل ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اور یہ جو آج کل کہتے ہیں کہ غوث پاک اس وقت کے زمانے کے اولیاء جو تھے ان پر قدم تھا، نہیں، قیامت تک جتنے بھی ولی اللہ آئیں گے غوث پاک نے فرما دیا قدمی ہاری علی رقبت کل ولی اللہ، سارے ولیوں پر غوث اعظم دستگیر بادشاہ پیر کا قدم ہے. جو اس کا انکاری ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی دور پہاڑ پر عبادت فرما رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، صرف گردن پر قدم نہیں ہے، ہماری آنکھ پر بھی حضور غوث پاک کا قدم ہے، کہ ہمارے سر پر بھی حضور غوث پاک کا قدم ہے. اللہ پاک ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے اور حضور غوث پاک کا فیضان نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ کیا وسلم. بات ہے، ماشاءاللہ. کیا کہنے ہمارے غوث الاعظم کے، کہ پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. آئیے منقبت شامل کرتے ہیں سیدنا غوث الاعظم کی. طالب بھائی موجود ہیں، طالب بھائی سے گزارش کریں گے کہ منقبت غوث الاعظم. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن. تیرے ہاتھ میں نے ہاتھ اپنا دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. امداد
در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن سبحان اللہ سبحان اللہ قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے اور عطرت سیدہ پر اجاگر نثار ماں سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے کہ ہم اپنے آپ کو جن کے در کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں اور جو جلنے والے ہیں جل جل کے مٹتے جاتے ہیں کہ جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ قدر شان رمضان کے اس پلیٹ فارم سے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تو اجازت دیجیے۔ آپ کا میزبان محمد سلیم رضا تاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔